بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم ابتدائی حصہ پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی ہے، اس پہ ہم کچھ بات کر چکے ہیں۔ اب ذرا ہم بچپن سے نوجوانی کی طرف آ رہے ہیں، جس کو لڑکپن بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا یہ جو حصہ ہے، نوجوانی، یہ اس اعتبار سے خاصا اہم ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی میں نشو و نما کے جو سب سے اہم ترین ایام ہوتے ہیں، وہ یہ والا حصہ ہوتا ہے۔ 15 سے 20-25 سال کا جو یہ دورانیہ ہے، یہ کسی بھی انسان کی زندگی میں، مرد، عورت، کسی کی بھی زندگی میں بھی ایک نمایاں اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے اس حصے کو دیکھیں، تو جس طرح آپ کی زندگی کے دیگر جو حصص ہیں، دیگر جو حصے ہیں، حضور کی بعثت کے بعد والی زندگی ہے، پھر بچپن ہے، پھر اس کے بعد نبوت ملنے سے قبل کی جو زندگی ہے، ان تمام زندگی کے ادوار کے ساتھ ساتھ انہی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ والا جو پہلو ہے، یہ بھی امت کے لیے بطور اقتداء اور بطور رہنمائی کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ خاص طور پہ ایک نوجوان شخص کی زندگی، ایک نوجوان کے لیے ایک ایسا شخص، خاتون ہو یا مرد ہو جو بھی، جو اپنی زندگی میں بچپن سے لڑکپن کی طرف آ رہے ہیں یا آ رہی ہیں، یا وہ زندگی کے ان مراحل میں قدم رکھ رہے ہیں کہ جو انسان کی اگلی زندگی کا تعین کیا کرتی ہیں کہ یہ انسان آگے چل کے اپنی اگلی زندگی میں کیا کرے گا، کیا بنے گا۔ یعنی آپ ظاہر ہے یہ جو عمر ہے، یہ آپ کی تعلیم کے اعتبار سے بھی سب سے اہم ہے، آپ کی تربیت کے اعتبار سے بھی سب سے اہم ہے، آپ کی نشو و نما کے اعتبار سے بھی سب سے اہم ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا یہ والا جو حصہ ہے وہ کیسا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ بچپن کے حوالے سے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں بھی چرائیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو رسول اللہ نے بنو سعد میں جب آپ تھے تب تو بچے تھے، لیکن یہ ہے کہ اپنی جو بہن تھی ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ کی بکریاں وہ لے کر جاتی تھی، تو بھائی کو بھی ساتھ لے لیتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک تو ان کے ساتھ بھی شریک رہے۔ لیکن پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر کو پہنچے، تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کسب معاش کی طرف قدم اٹھائے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی، ان کے دادا کے بعد جو سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی پرورش میں، رسول اللہ کی نشو و نما میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، سرپرستی فرمائی ہے، وہ جناب ابو طالب ہیں۔ اور بھی چچا اس میں شریک تھے، لیکن جو نمایاں نام آتا ہے وہ جناب ابو طالب کا آتا ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بات بھی آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ وہ ان کا جو اہل و عیال تھا، خاندان تھا، بڑا خاندان تھا، اور وہ کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ کی ساری چیزیں بھی وہی دیکھ رہے تھے، تو حضور کو شروع سے ہی یہ خیال تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح ان کا جو خاندان، پورے خاندان کا بوجھ ہے، پورے خاندان کے معاش کا بوجھ ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح میں کم کروں، میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں اپنا حصہ اس میں شامل کروں، اس کی کوشش کرتا رہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیدہ خدیجہ سے شادی ہوتی ہے، تو جناب ابو طالب کی اولاد میں سے حضرت علی باقاعدہ طور پر حضور کی پرورش میں آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے اخراجات، ان کی ساری نشو و نما کی ساری چیزیں حضور خود دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ چیز نہ صرف یہ کہ نوجوانی کی عمر میں جا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر آپ نے تجارت میں حصہ لیا، اس سے پہلے ہی جب آپ ابھی 10 سے 12 سال کے تھے، تب ہی سے حضور کے اندر یہ احساس موجود تھا آپ کی طبیعت میں کہ مجھے اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چند قیرات کے عوض جو ہے میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اجیاد کا مقام جس پہ ہم بات کر چکے ہیں، وہاں جا کے رسول اللہ جو ہے انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس میں جہاں یہ ساری حکمتیں ہیں کہ جناب ابو طالب کے ساتھ جو ہے ان کی معاونت ہو جائے، ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ بٹایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز اور بھی خاصی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے ایک پوری انسانیت کے لیے مقتدا بننا تھا، اور تا قیامت آنے والے ہر فرد کے لیے مقتدا بننا تھا
تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو بچپن سے ہی اس پیٹرن کے تحت، اس روڈ میپ کے تحت گزار رہے ہیں کہ جس میں امت کے لیے تعلیم ہو، امت کے لیے رہنمائی کا سامان ہو۔ چنانچہ جہاں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس بات کو بہت واضح کیا ہے کہ انسان کو کسب معاش میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور احادیث میں آتا ہے کہ انسان کی جو سب سے بہترین کمائی ہے، جو سب سے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے زیادہ اس کی بابرکت اور سب سے زیادہ جو بہترین کمائی ہے، روایت حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، کہ انسان کی کمائی میں سے، انسان جو محنت کرتا ہے، انسان جو مال و دولت کماتا ہے، اس میں سب سے بہترین کون سا مال ہے، سب سے پاکیزہ کون سا مال ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ، وہ انسان کا اپنے ہاتھ سے خود کمانا ہے، یعنی وہ مال جو اس نے خود کما کر حاصل کیا ہے، وہ اس کے سارے اموال میں سب سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے، سب سے زیادہ بابرکت بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کی تلاش یہ فرض عبادت کے بعد ایک بڑا فرض ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ انسان جو ہے کسب معاش کی طرف توجہ کرے۔ تو جہاں حضور نے اپنے ان اقوال، اور بھی بے شمار روایات ہیں جن میں حضور نے کسب معاش کی اہمیت پر بات کی، کسب معاش کی تعلیم، ہدایت فرمائی اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، وہیں رسول اللہ اپنے بچپن سے ہی عملی طور پر بھی اس بات کو بہت واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان کو اپنے معاش کی فکر وہ بچپن سے ہی کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ تربیت دینا مقصود ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے بکریاں چرائی، اپنے چچا کا ہاتھ بٹایا، اور بکریاں چرانے میں، جہاں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں۔ مثلا ایک حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی سے ہی اس بات کی کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پہ حضور کی تربیت فرمائی جا رہی ہے کہ جس طرح بکری وہ جانور ہے کہ جس پہ انسان کو چاہتے ہوئے بھی غصہ نہیں آتا، یعنی انسان دیگر جانوروں پہ تو ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے، کبھی مار بھی دیتا ہے، لیکن بکری کہ بکریاں چرانے کے لیے انسان کو اچھا خاصا تحمل اور برداشت چاہیے ہوتی ہے انسان کے اندر۔ تو یہ رسول اللہ کی بچپن سے ہی تربیت کی جا رہی ہے کہ آگے چل کے انہوں نے ایک پوری کی پوری امت کو سنبھالنا تھا، پوری امت کی رہنمائی کرنی تھی، تو ابھی سے ہی حضور کو اس پیٹرن پر چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ خاصا اہمیت رکھتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بکریاں چرائی، پھر اس کے بعد جو اگلی یعنی 10 سال کی عمر میں بکریاں چراتے ہیں حضور، پھر اس کے بعد 12 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ کے چچا جناب ابو طالب ملک شام کا سفر کرنے کی نیت رکھتے ہیں، ارادہ فرماتے ہیں کہ ملک شام ایک تجارتی وفد کے ساتھ جایا جائے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو مکہ کے لوگ تھے، ان کی تجارت کا جو زیادہ تر دار و مدار تھا وہ شام تھا، یعنی کہ یہاں سے چیزیں بنایا کرتے تھے، اور یہاں سے وہ یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے کے بعد وہ پھر اس کو اس کی تجارت کیا کرتے تھے ملک شام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے چچا جو جناب ابو طالب ہیں، ان کے ساتھ حضور نے ایک سفر کیا ہے، ایک سفر حضور کا ملک شام کی طرف تب ہوا جب آپ 12 سال کے تھے۔ بعض روایت، ویسے معروف تو یہی ہے کہ حضور نے ملک شام کا ایک ہی سفر کیا، لیکن دیگر روایات بھی ایسی ملتی ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا ملک شام کی طرف جو کم از کم سفر ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا سفر فرماتے ہیں، تو آپ کے ساتھ آپ کے چچا جناب ابو طالب ہیں، اور یہ سفر، اس کی رودات بڑی دلچسپ ہے کہ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ خود حضور نے اصرار فرمایا کہ مجھے اس سفر پر لے کر جایا جائے، لیکن بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں، کچھ تفصیل مزید ان میں یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضور کو جناب ابو طالب اپنے ساتھ ملک شام کے سفر پر لے کر جانے لگے، تو آپ کی جو پھوپھیاں تھیں، چونکہ معلوم ہے ہمیں یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی 6 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، تو اب ساری جو دیکھ بھال ہے وہ آپ کے چچا فرما رہے ہیں، آپ کی پھوپھیاں، یہ خاندان دیکھ رہا ہے۔ اب رسول اللہ کی پھوپھیوں نے جب یہ منظر دیکھا، آپ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ملک شام کا سفر ہے یہ اچھا خاصا لمبا سفر تھا، اور ظاہر ہے اس زمانے کا سفر آپ امیجن کریں کہ وہ آج کے زمانے میں بھی سفر کرنا اچھا خاصا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں جب لمبے لمبے سفر، آپ کو یہ والے وسائل نہیں حاصل تھے، اور راستے اس طرح کے نہیں تھے، سواریاں اس نوعیت کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی حضور ایک اتنے لمبے سفر پر آپ نے اپنے چچا کے ساتھ آپ گئے ہیں، تو جب جانے لگے تو آپ کی جو پھوپھیاں تھیں انہوں نے ان سے کہا، جناب ابو طالب سے، کہ یہ تو بچے ہیں، بے شک اصرار کر رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت لمبا سفر ہے، بہت طویل سفر ہے، مشکل ہے، راستے میں مشکلات آ سکتی ہیں، ہر طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں، اور ایک بچہ آپ اپنے ساتھ، 12 سال کا بچہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج ان کے دادا یا ان کے والد زندہ ہوتے تو کیا وہ آپ کو ایسا کرنے دیتے؟ یعنی یہ تو بچے کے ساتھ زیادتی ہے ایک طرح سے،
کہ آپ اس کو اتنے لمبے سفر پر ابھی سے لیکر جا رہے ہیں تو اس کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ تو جناب ابو طالب نے جو جواب دیا وہ خاصا اہمیت رکھتا ہے۔ وہ فرمانے لگے میں اس بچے کو جو لے کر جا رہا ہوں، کوئی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کوئی بہت لمبا یا اتنے لمبے سفر پر لے کے جا رہا ہوں تو ان سے کوئی کام کاج کراؤں گا یا کوئی ان سے مدد لوں گا اپنے کاموں میں، ایسا نہیں ہے۔ میں اس بچے کو اس لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ میرا اس بچے کے بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ مجھے اتنے لمبے سفر پر کئی مہینوں پر مشتمل یہ سفر ہے، مجھے جانا ہے، تو میں اگر اس بچے کو یہاں چھوڑ دیا اپنے بھتیجے کو، اپنے محبوب بھتیجے کو، تو میرا وہاں دل ہی نہیں لگے گا۔ تو میں اس لیے اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ان سے کام لوں یا ان کو اپنی جو ہے مشکل میں ڈالوں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ کے جو چچا تھے، یہ حضور سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں سے بھی جو اپنے سگے بچے تھے، ان سے بھی اتنی محبت نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی ان کی ہمہ وقت کوشش ہوتی تھی کہ حضور کو یہ حضور کے ساتھ رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بھی یہ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھیں، کھانا حضور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں جو ہے یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی جو نشست تھی جہاں پہ یہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں کسی کو اور شخص کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اور آ کے یہاں پہ بیٹھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کے چچا اس بات پر بہت خوش ہوا کرتے تھے، اور کہیں اس پہ کوئی اور بیٹھتا تو اس پہ ناراضگی کا بھی اظہار فرماتے، لیکن حضور جب بھی بیٹھتے تو وہ خوش ہوتے تھے اس بات پر۔ چنانچہ اب یہ ملک شام کا سفر شروع ہوتا ہے، چچا کے ساتھ حضور جانے پر ضد بھی کرتے ہیں، وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو راستے میں یہ بصرہ کا علاقہ ہے، یہ شام کے اندر ہی آتا ہے تقریباً، لیکن جو شہر ہے ملک شام اس سے کچھ پہلے ہے۔ بصرہ کے مقام پر ایسا ہوا ہے کہ بحیرہ راہب یہ پادری تھے، اور جو ہے سابقہ کتب کا ان کو بہت زیادہ علم تھا۔ انہوں نے ان کی جب حضور کے چچا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور کے چچا سے کہا دیکھتے ہی پہچان گئے، چونکہ یہ ایک پادری تھے اور ان کو جو دیگر سابقہ کتب تھی تورات انجیل وغیرہ ان کا بھی خاصا علم رکھتے تھے، تو یہ دیکھتے ہی پہچان یہ بلکہ انہوں نے جب پہچانا نا حضور کو، تو کیونکہ رسول اللہ کی جو علامات تھی وہ سابقہ جو کتابیں ہیں ان میں بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ رسول اللہ کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، بلکہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا، اور انہوں نے رسول اللہ کے چچا جو جناب ابو طالب تھے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ بچہ کون ہے، اپنی بات کو مزید اس میں تیقن حاصل کرنے کے لیے کہا کہ یہ بچہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مجھے آپ صحیح بات بتائیں، یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس بچے کے والد زندہ ہی نہیں رہ سکتے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بچے کے والد زندہ ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے، تو ایسا نہیں ہے، آپ مجھے سچ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو اس وقت بحیرہ راہب نے کہا کہ ہاں اب تم صحیح کہہ رہے ہو۔ تو اس کے بعد اس نے بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب سے کہا کہ دیکھیں آپ کا یہ جو بھتیجا ہے یہ مستقبل میں بہت عظیم شان والا ہوگا، بہت عظمتوں کا حامل ہوگا، تو اس بچے کو آپ یہاں سے واپس مکہ بھیج دیں، اگر یہود کو پتہ چل گیا تو وہ اس بچے کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ انہیں آ، ان کی علامات کے بارے میں پتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان میں کون کون سی علامتیں پائی جائیں گی، تو اگر انہوں نے دیکھ لیا تو خدا نخواستہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے آپ اپنے بھتیجے کو یہاں سے واپس بھیج دیں۔ چنانچہ اسی وقت جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چند غلاموں کے ساتھ جو ہے وہاں شام سے واپس مکہ المکرمہ بھیج دیا۔ اب اس سفر میں یہاں پہ چند چیزیں آپ دیکھیے گا۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں نقشہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، سلائیڈز آپ کے سامنے یقیناً شو ہو رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ مکہ یہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، مکہ سے، پھر مکہ سے مدینہ، پھر مدینہ سے یہ تیمہ، پھر دومت الجندل، پھر یہاں سے یہ بصرہ، اور پھر یہ شام۔ تو یہ بہت لمبا سفر ہے، آپ دیکھیں کہ یہ آج کے زمانے کے حساب سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو تقریباً یہ بہت لمبا سفر بنتا ہے کہ یہ مکہ سے شروع ہو رہا ہے اور وہ ملک شام تک، یہ بیروت اور یہ جو علاقے دیگر ہیں بحیرہ روم وغیرہ، یہاں تک کہ اتنا لمبا سفر رسول اللہ نے اپنے چچا کے ساتھ کیا۔ اور یہ دو مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور آ، اپنے چچاؤں کے ساتھ جو ہے اتنے لمبے سفر پر گئے۔ پھر یہ بحیرہ راہب سے جو ملاقات ہوئی، اس میں ایک تو بحیرہ راہب نے دیکھتے ہی پہچان لیا، دوسرا
میں نے کہا کہ جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ملک شام کی قریش کی عام تجارت گاہ تھی، قریش یہاں جا کے تجارت کیا کرتے تھے. اب یہ لوگ ہر دفعہ جاتے تھے، ہر موسم میں جاتے تھے. لیکن یہ جو یہاں کے رہنے والے لوگ تھے، بحیرہ راہب، چونکہ اس کی جو خانقاہ ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ خانقاہ اس کے راستے میں آتی ہے، شام کے راستے میں. تو یہ ہمیشہ یہ قافلے یہاں سے گزرا کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اس قدر عزت اور احترام نہیں دی. یعنی ان کے قریش کے وفد کو، جو ان کا ہر سال وفد جایا کرتا تھا، اس کو کبھی بھی اس قدر عزت احترام، اس قدر ان کا اکرام نہیں کیا گیا جتنا اب کی بار کیا گیا. تو وہ خاصے حیران ہوئے کہ اس کی کیا وجہ ہے. چنانچہ اصل جو بات سامنے آئی، تو وہ بات میں سامنے آئی کہ اصل وجہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی وہ جو اعزاز اکرام قریش کا کر رہے ہیں، پورے وفد کا کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قریش کے خاص قریش کا وفد مقصود تھا. چنانچہ بعض روایت میں یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ جب یہ وفد وہاں پہنچا، بحیرہ راہب نے ان کی دعوت کی، ان کو بلایا اپنے ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایک اور غلام یا کوئی بچہ تھا، ان کو وفد نے کہا کہ آپ ذرا ہماری سواریوں کے پاس ٹھہریں، ہم وہاں سے ہو کے آتے ہیں، سواریوں کو دیکھ لیں، دیکھ بھال کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو غلام یا کوئی بچہ تھا، تو وہ وہیں تھے. بحیرہ راہب نے جب ان کو رات میں دعوت دی، بلایا، یہ آئے تو دیکھا کہ وہ بچہ تو ہے نہیں. یعنی جس بچے کی وجہ سے ان کی دعوت کی جا رہی ہے، وہ بچہ تو لائے نہیں. کہا کہ پوچھا آپ کے ساتھ قافلے میں اتنے ہی افراد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ یہ بچہ بھی ہے، بھتیجا بھی. کہا کہ اس کو بلائیے. یعنی بزبان حال وہ گویا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو میں تمہاری عزت احترام کر رہا ہوں، یا جو تمہاری مہمان نوازی کر رہا ہوں، میرا اصل جو مہمان ہے وہ تو وہ بچہ ہے. اس بچے کی وجہ سے آپ سب کو یہ عزت احترام مل رہی ہے، اور وہ بچہ آپ اپنے ساتھ نہیں لائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. پھر وہ سارا مکالمہ بحیرہ راہب کے ساتھ، بحیرہ راہب کا جناب ابو طالب کے ساتھ ہو. تو اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی فرماتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کے فوراً دیکھتے ہی وہ پہچان گیا. تو میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہود ان کی کتابوں میں ساری تفصیلات موجود تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ پہچانتے تھے، بلکہ پوری علامات سے واقف. بلکہ جو مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے، تو وہ تو رسول اللہ کا باقاعدہ انتظار کرتے تھے. اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے. چنانچہ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. کہ یہ لوگ تو رسول اللہ کی بعثت سے پہلے یستفتحون، رسول اللہ کے ذریعے سے فتح طلب کیا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے. لیکن جب نبی آخر الزمان آ گئے تو پھر انہوں نے رسول اللہ کی بات پر ایمان لانے سے انکار کیا. اس کی وجہ سوائے تعصب اور ان چیزوں کے کوئی اور نہیں ہے. وگرنہ یہ لوگ، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کو اس قدر زیادہ پہچانتے تھے کہ جس طرح اپنی اولاد، بلکہ اولاد سے زیادہ حضور کو پہچانا کرتے تھے. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو حضرت عمر نے ایک موقع پہ یہ جو یہودی صحابی تھے، جو یہودی تھے پہلے اور بعد میں مسلمان ہوئے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام. تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ لوگ حضور کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، یہ بات 100% درست ہے، بلکہ ہم اپنی اولاد سے بھی زیادہ حضور کو پہچانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ایسی تھی کہ جس نے رسول اللہ کی بعثت کے بعد آپ کا انکار کیا، اور وہ سوائے حسد اور تعصب کے کوئی اور چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک شام کا سفر ہوتا ہے، 12 سال کی عمر میں واپس آتے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگلا جو واقعہ پیش آتا ہے یہ عمر کے اس حصے میں، وہ دو واقعات ہیں جو خاص طور پہ قابل ذکر ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 15 یا 16 سال کے قریب ہوئی، تو ایک واقعہ پیش آیا حرب الفجار جس کو کہا جاتا ہے. ایک جنگ ہوئی تھی قریش اور دیگر قبائل کے درمیان، اس میں رسول اللہ شریک ہوئے. پھر اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ ایک اور واقعہ تھا، ایک اور معاہدہ تھا حلف الفضول جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ دو واقعات، پھر اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ کی شادی ہے. تو یہ چند واقعات ایسے ہیں کہ جو عمر مبارک کے اس حصے میں پیش آئے ہیں، یعنی جس کو ہم نوجوانی مبارک کہہ رہے ہیں. 1 سے 12 سال بچپن، 12 سے 25 نوجوانی. تو یہ نوجوانی والا جو عرصہ ہے، اس میں تقریباً 3 سے 4 واقعات خاص طور پہ قابل ذکر ہیں. ایک پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف سفر ہے. اس کے بعد دوسرا واقعہ حرب الفجار والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 یا 16 سال کے ہوئے تھے تو اس وقت یہ جنگ ہوئی تھی، اس میں حضور شریک ہوئے. اور اس کے بعد پھر دوسرا حلف الفضول والا واقعہ ہے، اس کی تفصیل ہے. پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ملک شام کی طرف تجارتی قافلہ لے کر جانا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر جانا اور اس میں تجارت کرنا۔ تو ان ساری چیزوں پہ ہم انشاءاللہ جو حرب الفجار ہے اور حلف الفضول ہے، اس کے بعد کی جو دیگر تفصیلات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم جو ہمارا اگلا کل کا لیکچر ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو تھی وہ بنیادی طور پر اس میں کچھ ہم بات کی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسب معاش کی طرف بچپن سے ہی جو آپ کی توجہ تھی اس پر ہم نے کچھ بات کی، پھر اس کے بعد جو ملک شام کا سفر ہوا اس کی کچھ تفصیل ہم نے بیان کی، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو رہ گئی وہ یہ تھی کہ یہ جو دورانیہ ہے رسول اللہ کی عمر کا، میں نے کہا کہ یہ جو دورانیہ ہے جس کو ہم نوجوانی کہتے ہیں، یہ کسی بھی انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی فکر میں، اس کی ذہنی سطح میں تبدیلیاں جو ہے رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ اور یہ عمر ایسی ہے کہ جس میں انسان بلوغت کی طرف قدم رکھ رہا ہوتا ہے، اور انسان کے خیالات میں کہیں نہ کہیں کچھ اس نوعیت کی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، یعنی جس جہاں خیر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہیں انسان میں شر کی طرف بھی میلان اس عمر میں ذرا بڑھتا ہے، بلوغت کی طرف جب انسان اس عمر میں قدم رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام آ، جو ہے اقدامات سے محفوظ رکھا کہ جس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں بھی کوئی ایسی بات جو حضور کی شان کے خلاف تھی، ہر طرح سے رسول اللہ کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ ایک موقع پہ آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ایسی چیز کے بارے میں خیال پیدا ہوا، میلان ظاہر ہے اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بشر تھے، آپ کے دل میں بھی میلانات تھے، یعنی جو جذبات ایک فطری جذبات ہیں وہ رسول اللہ کے دل میں بھی ہوتے تھے۔ یعنی رسول اللہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، انسان تھے، لیکن وہ معصوم تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہر طرح کے برے وسوسے سے، ہر طرح کی بری چیز سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو محفوظ رکھا اور بچپن سے ہی محفوظ رکھا۔ چنانچہ ایک واقعہ حضور بیان کرتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ ہم بکریاں چرایا کرتے تھے، تو وہاں کوئی ایسے لہو و لعب اس وقت ان ایام میں قریش کے چند افراد کی طرف سے ایک محفل سجا کرتی تھی جس میں لہو و لعب اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی جا کے دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی جو بکریاں چرانے میں میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں میری بکریوں کو بھی دیکھیں، میں ذرا وہاں سے ہو کے آتا ہوں۔ اب یہ جذبہ پیدا ہوا، حضور وہاں تشریف لے گئے، اس کے قریب ہی پہنچے تھے، یعنی اس سے پہلے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی نیند آئی وہاں کہ مجھے پھر اگلے دن جا کے ہوش آیا، اور جب دھوپ وغیرہ پڑی تو تب جا کے مجھے ہوش آیا، اور میں واپس چلا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگلے روز پھر ایسا ہوا، میرے دل میں خیال ہے کہ میں جاتا ہوں، کل نہیں جا پایا، نیند آ گئی۔ پھر اگلے روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ حضور وہیں سو گئے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اپنے پیغمبر کی ہر اس اقدام سے محفوظ حفاظت کرنا کہ جو آپ کی عصمت کے خلاف ہو، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ہر اس اقدام سے، ہر اس عمل سے محفوظ رکھا، اور یہ بچپن سے یہ جو حفاظت ہے رسول اللہ کی، یہ جو نگہداشت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ بالکل چھوٹی عمر سے بچپن سے ہی رہی۔ پھر آگے چل کے رسول اللہ کی اگلی جو زندگی ہے، یعنی وہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ، اعلان نبوت کے بعد والی جو زندگی ہے وہ تو ہر اعتبار سے قابل اقتداء ہے اور امت کو اس اقتداء کا حکم ہے، لیکن حضور کی زندگی کے تمام مراحل، وہ بعثت سے پہلے کے ہوں، بعثت کے بعد کے ہوں، وہ ہر اعتبار سے وہ بہترین آئیڈیل لمحات ہیں۔ کوئی بھی آپ حضور کا بچپن اٹھا لیں، آپ حضور کی جوانی اٹھا لیں، آپ حضور کی نوجوانی اٹھا لیں، تو وہ ہر اعتبار سے ایک آئیڈیل شخصیت ہے حضور کی، اور اپنی عمر کے ہر حصے میں حضور ایک آئیڈیل رہے ہیں۔ چنانچہ مکہ المکرمہ میں جب رسول اللہ آپ اس کو مختلف واقعات میں یہ چیز دیکھیں گے، مثلا آپ دیکھیں تعمیر کعبہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرۂ فال حضور کے نام نکلا تو سب نے ہی دیکھتے فرمایا، کہا کہ ہادہ محمد الامین رضینہ رضینہ، کہ یہ محمد، یہ جو نوجوان ہیں یہ تو امین ہیں، ہم یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔ پھر جب حضور نے اعلان نبوت کیا، اپنے قوم والوں کو دعوت دی، تو پہلے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میں اگر تمہیں کسی چیز کی خبر دیتا ہوں، کیا تم کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بہر صورت تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی اس بات کا تجربہ نہیں کیا کہ آپ نے اپنی عمر کے اس پورے دورانیے میں جو آپ نے ہمارے ساتھ گزارا، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ یعنی حضور نے پوری زندگی میں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی خواہش رکھتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہی لوگ جو حضور
کو اس قدر اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، اس قدر رسول اللہ پر مشکلات برساتے ہیں کہ حضور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن عین اس لمحے یہی لوگ ہیں جو اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ یہ کردار کی، یہ کریکٹر کی کیا عالی یعنی منازل ہیں کہ آپ کے جانی دشمن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پورے کے پورے اس ماحول میں، اس پورے کے پورے کلچر میں، اس پورے کے پورے علاقے میں ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی جوانیوں میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنی خاص طور پہ اگر میں اس زندگی کے اس حصے سے گزر رہا ہوں تو مجھے خود کے اندر ڈیولپ کرنی ہے، مجھے خود کو ہر اعتبار سے ان راہوں پر چلانا ہے جن پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے ہر اعتبار سے ایک ایک واقعے میں اور ایک ایک یعنی ہم جو سیرت کو پڑھ رہے ہیں تو ہم صرف پڑھنا بڑھائے برائے پڑھنا نہ ہو کہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کر لی، آپ نے سن لی، اور کلاس کے بعد ہم خلی ولی کوئی یاد نہیں ہم نے کیا پڑھا کیا ساری چیزیں نہیں، ہم اس کو عمل کی نیت سے سیکھیں، یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، حضور کی سیرت کو پڑھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، صرف مسلمان کی نہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تو ہم جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اس نیت سے اور اس جذبے کے ساتھ پڑھیں کہ ہم جو جو چیزیں یہاں سے سیکھیں گے ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اور اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو ہماری آج کی جو گفتگو تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو دیگر پہلو ہیں، حرب الفجار ہے، اسی طرح حلف الفضول ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک شام کا سفر ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آج کی کلاس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اوور آل زندگی کو دیکھیں نا تو ہمیں ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے، اور یہ چیز حضور کی بعثت والی زندگی کے آ، اول روز سے ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی صحابی کو دعوت دی یا جب بھی کسی کو کوئی آپ پر ایمان لایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولین مراحل میں ہی ان کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ جب وہ آپ کی دعوت قبول کرتے تو ان کو داعی بنایا کرتے، ان کو جو ہے چنانچہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو اولین سابقون الاولین میں چند صحابہ ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت عبد الرحمن ہیں اور بھی دیگر چند صحابہ ہیں جو بالکل شروع میں ہی جب حضور پر حضرت ابوبکر ایمان لائے تو فوراً حضرت ابوبکر نے ان صحابہ کو دعوت دی، انہوں نے حضرت ابوبکر کے کہنے پر رسول اللہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر حضور کی بات پر یہ ایمان لائے ہیں۔ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمیں سے ہر ایک کوشش کرے کہ میں اپنے سرکل میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنی گیدرنگ میں میں اس بات کو، اس کی تشہیر کروں، یعنی میں اگر آج پڑھ رہی ہوں تو میں اپنے ساتھ کل کو سبق میں دیگر کو بھی لاؤں، میں اپنے خاندان میں دیگر افراد کو میں بتاؤں کہ رسول اللہ کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ وہ اپنے ساتھ دیگر افراد کو بھی جو ہے سفر کا حصہ بنائے۔ یقیناً یہ بہت مبارک سفر ہونے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں ہمارے لیے بہت کارآمد سفر بھی ہوگا، اور ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہماری بنیادی ضرورت ہے رسول اللہ کی سیرت سے واقفیت ہونا۔ اور پھر رسول اللہ کی حدیث بھی ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر آپ کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کسی کو خیر کی دعوت دیتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے گویا کہ جب وہ عمل کرے گا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ عمل آپ کر رہے ہیں۔ تو اگر میری دعوت پر کوئی رسول اللہ کی سیرت سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے اور اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کی زندگی کیا تھی، ہمارے پیغمبر کی روزمرہ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہیں عمل کے متعلق، تو بلا شبہ یہ بہت بڑی سعادت ہوگی، یہ میری سعادت ہوگی کہ میری دعوت پر کوئی رسول اللہ کی سیرت سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ تو ہم جہاں اور محنت کر رہے ہیں تو ہم اس بات کی بھی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر، اور آپ کا کوئی سوال ہو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، آج کی ہماری گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔